یہ ہر مومن کے دل میں ہے، کہاں ہے گنبد خضرا؟ یہ ہر مومن کے دل میں ہے، کہاں ہے گنبد خضرا؟ جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا۔ جہاں نور مجسم ہے وہاں ہے گنبد خضرا۔ جہاں عرش مقدس سے معظم ذات رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعزروه وتوقروه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت، امن عالم کا واحد راستہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس گھڑی میں جو امت پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا جھنڈا جو عرش پہ لہرا رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اتار نہیں سکتی، وہ لہراتا ہی رہے گا
بلکہ دن بدن اس کے فریروں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ امت مسلمہ اس وقت کہاں کھڑی تھی جب اتنی گستاخیاں ہو رہی تھیں، اور گستاخیاں کرنے کے بعد اکڑ رہے تھے اور ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تھے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، گزشتہ جمعرات کو پنجاب اسمبلی سے امریکی سفارتخانے تک تحریک صراط مستقیم نے جو ریلی نکالی تھی، اس نے سوئے ہوئے پاکستان کو بیدار کیا، اور اس ریلی کے بعد یہ جو ہفتہ مکمل ہوا ہے، گلی گلی اور کوچے کوچے تک صدائے احتجاج آج بلند ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ خود اس نام کی چاشنی ہے، اور خود ان کا عشق ہے، اور خود ان کی محبت ہے کہ جو آج بھی دلوں میں اس محبت کا سمندر موج زن ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت واشنگٹن کو بہا کے لے جائے گی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے نعرے گونجتے رہیں گے۔ چونکہ پوری کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معرض وجود میں آئی ہے، تو پوری کائنات کی عزت ایک طرف ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایک طرف ہے۔ پوری کائنات کے حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تابع ہیں۔ اگر سرکار کی حقوق کی حفاظت ہے تو پھر کائنات کے حقوق کی حفاظت۔ تمام ہیومن رائٹس رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات ہیں۔ آپ کی عزت و آبرو ہوگی تو پھر دنیا میں کسی کو عزت و آبرو سے حق ملے گا۔ اگر آپ کی معاذ اللہ توہین ہوگی تو پھر ہر طرف اس کائنات میں بدامنی ہوگی، فساد ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے ایسے جرم پر کہ جب خاکے بنے توہین ہو، اور پھر اس پر وہ بے شرمی اور ڈٹائی ہو جس پر آج ویسٹ کے بیان ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو اگر بچانا ہے اور امن عالم اگر تمہیں منظور ہے، پسند ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سولی پہ چڑھاؤ۔ امن کا یہ واحد راستہ ہے کہ جب بلاسفیمی اور توہین زمین پہ نہیں ہوگی تو پھر زمین پہ امن آئے گا، سکون ہوگا، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر زمین پر مختلف قسم کے وبال آ سکتے ہیں اور گستاخ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کی گرفت ضرور ہے، خواہ وہ ابابیل پہنچے، بجلی چلی جائے، بجلی کی کڑک سے مرے، یا کن کہنے پر اللہ کی قدرتیں خود ان گستاخوں سے بدلہ لے لیں۔ لیکن اللہ نے پہلا چانس امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، چونکہ پوری کائنات آپ کی رحمت کے سہارے میں ہے، اور جب آپ کی عزت و آبرو کے مناظر زمین پہ نظر آئیں تو رحمتیں رم جم برستی ہیں، اور معاذ اللہ جب توہین ہو تو پھر عذاب اترتے ہیں، رزق تنگ ہو جاتا ہے، اقتصادی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی مصیبتیں زمین کا رخ کرتی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نعرہ، جو کہ پوری کائنات کا نعرہ ہے، ہر مخلوق آپ کی عزت و تکریم کی صدا بلند کرتی ہے اور پھر اس عزت پہ پہرا بھی دیتی ہے۔
مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 4294 ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا جلوسا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، اذ داخل اعرابی جہوری، ایک دیہاتی آ گیا اور اس کی فطرتاً آواز بڑی بلند تھی، جیسے کچھ لوگوں کی آواز طبعاً بلند ہوتی ہے کہ وہ آہستہ بھی بولنا چاہیں تو اونچی آواز میں ہی بولتے ہیں، اس طرح کا وہ دیہاتی تھا۔ وہ سرخ اونٹنی پہ آیا، فاناخ بباب المسجد، اس نے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر اونٹنی بٹھائی، فسلم، سلام کہا، ثم قعد، پھر وہ بیٹھ گیا، فلما قضا نحبا، وہ جس کام آیا تھا جب وہ کام پورا ہو گیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناقۃ التی تحت الاعرابی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدو جس اونٹنی پہ آیا ہے وہ اونٹنی چوری کی ہے، تو اس واسطے یہ چور ہے، اونٹنی چوری کی ہے، اس کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اثم بینہ، تم جو کہتے ہو چوری کی ہے تو کوئی تمہارے پاس گواہ ہے کہ یہ چوری کی ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گواہ موجود ہے۔ قال یا علی خذ حق اللہ من الاعراب ان قامت علیہ البینہ، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک نظام دینا تھا، سرکار کو تو گواہوں کی ضرورت نہیں، پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن نظام وہ وضع کرنا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں نہ بھی ہوں تو امت فیصلے کرے، تو اس لیے گواہی کا نظام رائج کیا۔ فرمایا اے علی تم اس دیہاتی سے اللہ کا حق پکڑو، ان قامت علیہ البینہ، اگر گواہ قائم ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ تَكُمْ فَرُدَّهُ إِلَيَّ، اور اگر گواہ نہیں تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تو وہ عرابی بھی تھا، صحابی بھی تھا، دیہات سے وہ آئے تھے، فَأَتْرَكَ الْأَعْرَابِيُّ سَاعَةً، اس نے کچھ دیر سر جھکایا اپنا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا قم یا اعرابی لامر اللہ وإلا فأدل بحجتک، کہ یا تو اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جو شریعت میں حکم ہے، گواہ پیش ہوں گے اور پھر تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا، یا پھر اگر تمہارے پاس کوئی اپنی برات کی دلیل ہے تو وہ بیان کرو کہ میں نے چوری نہیں کی، تم اپنی صفائی پیش کرو، اب چپ کر کے نہ بیٹھو۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اسے حکم دیا۔ اب عجیب منظر تھا، اونٹنی بٹھائی تھی مسجد کے دروازے پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جب اس دیہاتی کے بارے میں یہ معاملات چل رہے تھے، فقالت الناقۃ من خلف الباب، دروازے کے پیچھے سے اونٹنی بول پڑی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی عزت بچانے کے لیے اونٹنی بول پڑی۔ اور کیسے بولی؟ کہتی ہے والذی بعثک بالکرامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے عزتیں دے کے بھیجا ہے، والذی بعثک بالکرامہ، جس نے تجھے عزتیں دے کے بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لفظوں سے بولتی ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم جس رب نے تجھے عزتیں دی ہیں، ان ھذا ما سرقنی، اس نے مجھے چوری نہیں کیا، جس کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے، ما سرقنی، اس نے مجھے چوری نہیں کیا، ولا ملکنی احد سواہ، اور اس کے سوا میرا کوئی مالک بھی نہیں ہے۔ تو ہر لحاظ سے اس نے صفائی دے دی کہ نہ تو اس نے چوری کی ہے اور نہ یہ کہیں مانگ کے کسی سے مجھے لایا ہے، مالک ہی میرا یہ ہے، اور اس کے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے، نہ اس نے مجھے چوری کیا ہے۔ جس وقت وہ اونٹنی دروازے کے پیچھے سے بول پڑی، اب اندر گفتگو ہو رہی تھی، اونٹنی کو عربی زبان کی سمجھ آ گئی اور وہ بھی عربی بولنا شروع ہو گئی۔ ایک حیوان، اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کی عزت کے لیے بولنا ضروری سمجھا۔ کو جب اونٹنی بولی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا تاکہ وہ بولے تو بات رضائے مجتبی تک پہنچ جائے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا میرے صحابی، یا اعرابی بالذی انطقها بعذرک، تجھے اس رب کی قسم جس نے اونٹنی کو تمہارا وکیل بنا دیا ہے، انطقها بعذرک، کہ اس اونٹنی نے تمہاری فیور کر دی ہے، جس رب نے اسے بولنے کی طاقت دی ہے، بلایا ہے اسے، اس رب کی تجھے قسم، ملذی قلتا، یہ جو تو نے سر جھکایا تھا تو تو نے کیا کہا تھا؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی کی زبان سے بیان کروانا چاہتے ہیں کہ فوراً رب سے جو تو نے رابطہ قائم کیا سر جھکا کے، تو کیا تو نے کہا تھا اللہ کو کہ اللہ نے اونٹنی کو بہر بولنے کی توفیق دی اور اونٹنی بول پڑی۔ تو یہ مستدرک للحاکم میں سند صحیح سے یہ حدیث جس کا میں نے نمبر بیان کیا ہے، یہ جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 522-23 پر موجود ہے۔ وہ توحید پرست عرابی اور صحابی بولے، کہتے ہیں قلت، میں نے یہ کہا، اللہم انک لست برب استحدثناک، تو وہ رب نہیں ہے جو ہم نے گھڑ کے بنایا ہو۔ دیکھو سادہ بندے کی گفتگو کا ایک اپنا ہی اثر ہوتا، لیکن بات اصول کے مطابق تھی، قانون کے مطابق تھی، عقائد کی تعلیمات کے مطابق تھی۔ اب اس نے کتنے کھرے انداز میں کھل کے رب سے بات کر لی، کہتا ہے کہ لست برب استحدثناک، تو وہ رب نہیں ہے جسے ہم نے خود ہی بنایا ہو، یعنی جیسے بت پرست اپنے بت گھڑ لیتے ہیں، تو وہ رب نہیں ہے۔ ولا معک الہ اعانک علی خلقنا، اور نہ ہی تو وہ رب ہے کہ جس رب کی کسی نے ہماری پیدائش میں مدد کی ہو، علی خلقنا، ہمیں بنانے میں جس کی کسی اور رب نے مدد کی ہو، تو وہ رب بھی نہیں ہے، تو وہ ہے جس نے اکیلے سارے کائنات کو بنایا ہے۔ یعنی نہ وہ ہے جسے ہم نے گھڑا ہو، اور نہ وہ ہے کہ جو کائنات کو بنائے لیکن کسی اور الہ کے تعاون سے بنائے، تو وہ نہیں ہے، تو نے اکیلے ہی سارے کائنات بنائی ہے اور کوئی تیرے ساتھ الہ نہیں، کوئی شریک تیرا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا فَنَشُكُّ فِي رُبُوبِيَّتِكَ، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم شک کرتے تیری ربوبیت میں، تیرے ساتھ تو کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ انت ربنا کما نقول وفوق ما یقول القائلون، تو رب ہے ہمارا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں، اور تو رب ہے ہمارا اس سے بلند و بالا جیسے کہنے والے کہتے ہیں۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا اتنا تیرا مرتبہ ہے، اور جو حق ہے
تیری الوہیت کے بیان کرنے کا، تو اس سے کہیں ورا ذات ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اب درخواست پیش کی۔ کیسے؟ آج کے لفظوں میں بریلوی انداز میں سوال اب اللہ سے کرتا ہے۔ کیسے؟ اسألک ان تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ کہہ کے اللہ سے کہتا ہے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں، اس مشکل کا حل تو بعد کی بات ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے تو میرے محبوب پہ درود بھیج۔ اب دیکھو اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں اچھا آیا ہوں کہ ادھر مجھ پہ الزام لگ گیا اور میں ادھر پکڑا گیا ہوں، اور کوئی اس کے دل میں کوئی ایسا میل ہوتا۔ کہتا ہے کہ اے اللہ تو جو وہ رب ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، صلات بھیج۔ یہ میرا پہلے نمبر پہ سوال ہے۔ وَأَن تُبْرِيَنِي بِبَرَاتِي، پہلے درود بھیج اور پھر جو الزام مجھ پہ لگ رہا ہے اس سے مجھے تو بری قرار دے دے۔ یہ کلمات اس اعرابی نے چپکے سے فوراً جب سر جھکایا تو اللہ سے اس نے درخواست پیش کی کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج اور اس الزام سے جو مجھ پہ لگایا جا رہا ہے مجھے تو بری کر دے۔ اب سرکار نے جب یہ کلمات سنے تو اس کی تو توجہ تھی نا اپنے کلمات کی طرف ہی، لیکن سرکار تو سارے غیب کے معاملات دیکھ رہے تھے کہ فوراً ہلچل کیا مچی ہے اور اس کا رابطہ کہاں تک ہو گیا ہے اور کہاں تک اس کے لیے اہتمام ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا والذی بعثنی بالکرامہ، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے عزتیں دے کے بھیجا ہے۔ اس نے بھی بات کرتے وقت سب سے پہلے سرکار کی عزت کی بات کی، کہا والذی بعث بالکرامۃ، اونٹنی نے کہا تھا نا والذی بعثک بالکرامۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جس رب نے تجھے عزتیں دے کے بھیجا ہے اس رب کی قسم ہے کہ مجھے اس بندے نے چوری نہیں کیا۔ اب سرکار اس سے گفتگو کرتے ہوئے جب اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ کہا تھا اللہ سے، سرکار فرماتے ہیں والذی بعثنی بالکرامۃ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے عزتیں دے کے بھیجا ہے۔ یا اعرابی، اے میرے صحابی، لقد رأیت الملائکۃ یبتدرون افواہ الازکہ یکتبون مقالتک، فرمایا فرشتے صرف دواتیں لے کے آگے نہیں بڑھے، فرشتوں نے اپنی نورانی سیاہیوں کے مشکیزے کھول دیے تھے، اتنی جلدی میں وہ تیرے جملے لکھ رہے تھے، اتنی جلدی میں۔ فرمایا لقد رأیت الملائکۃ، میں نے فرشتوں کو دیکھا، یبتدرون، بڑی جلدی میں تھے، تیزی میں کیا کر رہے تھے؟ افواہ الازکہ، وہ جو ان کی دواتیں ہیں فرشتوں کی، انہوں نے فوراً ڈھکنے کھولے ہیں، جو مشکیزوں جتنی اتنی بڑی دواتیں ہیں۔ یکتبون مقالتک، تمہارے جو بیان کو لکھنے کے لیے اتنا شوق انہیں پیدا ہوا تمہارے بیان کو لکھنے کا کہ تمہارے اوپر الزام لگا تھا، مگر تمہیں اپنے الزام کی فکر نہیں تھی، میرے سلام کی فکر تھی کہ تم نے میری عزت میری عظمت کا خیال رکھا اور تم نے اللہ سے اپنی حاجت مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیجنے کی درخواست پیش کی۔ تمہاری اس حالت کو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ تم سیریس حالت میں ہو، کہ تم پہ الزام لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو تم نے میرے درود کا، میری عزت کا، میری شان کا اہتمام کیا ہے، تو رب ذوالجلال کے فرشتوں نے تیرے جملوں کا احترام کیا ہے اور تیرے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ فرمایا فاکثر الصلاۃ علیہ، یہاں بات ختم کر دی، فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، یہ درود ہی وہ ہے جس سے سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔
ابھی صرف یہ حدیث ہی اگر بحث کروں تو آج کے خطبے کے لیے کافی نہیں بلکہ کئی خطبوں کے لیے کافی ہے کہ مشکل کا حل ذکر رسول اللہ السلام میں ہے. تمام مصیبتیں دور ہوتی ہیں درود و سلام سے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے دل میں احترام ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی انتظام ہے. اور پھر یہ پتا چلا کہ جن کے غلاموں کی عزت کرنا جانوروں کو آ جائے اس آقا کی عزت کے وہ کتنے پہرے دار ہوں گے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ پتہ ہونے کے باوجود کیا تاکہ وہ بولے خود اور اپنے لفظ خود بیان کرے اور چلتے چلتے پھر بات آگے امت تک پہنچے. ورنہ جس آنکھ نے فرشتوں کو دیکھا ہے لکھتے ہوئے تو جو فرشتے لکھ رہے تھے سرکار پڑھ بھی رہے تھے کہ کیا لکھ رہے ہیں, کیونکہ فرشتوں نے جو فوراً دباتیں کھولی ہیں اور لکھنا شروع کر دیا ہے تو سرکار کی آنکھ نے فرشتے دیکھے ہیں تو فرشتوں کا لکھا ہوا بھی دیکھ رہے تھے. جو پوچھا ہے اس عربی سے تو اس لیے پوچھا ہے کہ غلام کا اپنا لہجہ ہے, غلام کا اپنا انداز ہے اور غلام کو بتانے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ غلاموں کے لیے سنت بنے کہ ایسے معاملات کے اندر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اپنی محبت ظاہر کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے اور آسانیاں عطا فرما دیتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے جو خصوصی طور پر اس صحابی کے لیے فرشتوں کا اہتمام تھا اس کو ذکر کر کے تو آخر میں حکم اپنی طرف سے کیا دیا, اکثر الصلاۃ علیہ, پھر کثرت سے میرے پر درود پڑھتے ہی رہا کرو, اکثر الصلاۃ علیہ. تو یہ قانون بتا دیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم دور کرنے کے لحاظ سے, اور یہ بھی وضاحت کر دی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارے کام کی, ہمارے درود کی تو وہاں کوئی حاجت نہیں ہے, مسلسل ہو رہا. لیکن حکم ہمیں کیوں ہے؟ ہماری بہتری کے لیے کہ جب ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اور یہ مسلسل جو مختلف محافل ہوتی ہیں وہ اسی اہتمام کے لیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو, بولنے والے سننے والے بار بار اسی بہانے درود و سلام پڑھتے رہیں تاکہ خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. اب اس مرحلے میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک ہم نے تفصیل سے اس پر دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین, انا کفیناک المستہزئین, میرے محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے گا میں خود اس سے بدلہ لوں گا. یہ کلام سچا ہے. اور جو تاخیر ہے اس سوال کا جواب میں نے گزشتہ جمعے دیا کہ عہد نبوی ظاہری حیات میں مکی زندگی میں آج کے مرحلے کا جواب اس وقت آ گیا کہ جب توہین ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی ابو جال کے ٹولے کی طرف سے اور فوراً آگ نہیں آئی, حالانکہ کن کہنے سے سب کچھ ہو سکتا تھا. موقع تھا امت کے لیے کہ پہلے یہ اپنا ہاتھ صاف کریں, چونکہ امت سٹرانگ ہے, عشق خود بدلہ لے لے گا, ورنہ اللہ کی قدرتیں کامل ہیں. ابابیل پہنچے یا بجلی آئے یا زمین دھنس جائے, کسی حال میں بھی گستاخ بچ نہیں پائیں گے. انشاءاللہ برے انجام تک ضرور پہنچیں گے. اگرچہ ڈیوٹی ہماری ہے لیکن پھر دوسرا راستہ, پھر بھی دوسرا آپشن باقی ہے. اس امت کے اندر بھی یہ ہوتا رہا کہ کئی مواقع پر عذاب ویسے بھی متحرک ہوا. مستدرک للحاکم کی اس حدیث کے بعد طبرانی بلکہ جو ہماری تفسیر معصور ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بیان میں جامع البیان کے اندر جہاں انا کفیناک المستہزئین کی تفسیر لکھی ہے, تفسیر ابن جریر جلد نمبر 4 میں 393 صفحے پر, وہاں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں لیا جاتا تھا
کانا رجل من النصارى بالمدینہ، تو مدینہ شریف میں ایک نصرانی تھا جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، نصرانی تھا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اذان میں یہ جملہ آیا سرکار کی رسالت کا، تو یہ بدبخت پرانے دشمن ہیں، تو اس کی زبان پہ حرک الکاذب معاذ اللہ، کہ یہ جھوٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے مؤذن، یہ جل جائے۔ اس نے یہ زبان سے لفظ بولے مؤذن کے لیے کہ یہ جل جائے، جلا دیا جائے کاذب کو، کہ جو یہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جس وقت اس نے اپنی زبان سے لفظ بولے، اذان کا یہ نہیں لکھا کہ کس وقت کی اذان تھی، لگتا ہے کہ نماز عشاء کی اذان تھی۔ فدخلت خادمہ وہو نائم واہلہ نیام، تو وہ بھی سویا ہوا تھا گھر میں، یعنی یہ کہنے کے بعد سو گیا، اور سارے بیوی بچے بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو اس کی جو گھر میں کام کرنے والی تھی وہ داخل ہوئی، فسکتت شرارہ، تو ایک چنگاری اس کے ہاتھ سے، جو آگ اس نے کسی دوسرے مقصد کے لیے جلائی تھی، وہ نیچے گر گئی۔ فاحرقت البیت، اس چنگاری نے پورا گھر جلا دیا۔ فاحترق ہوا، اور گھر میں وہ بھی جل گیا جس نے کچھ لمحے پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا جھوٹا جل جائے، جس نے سرکار کے مؤذن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جل جائے۔ یہ اس کی توہین کی وجہ سے گرفت ہوئی کہ وہ رات پوری اپنی زندگی اس کو میسر نہ آئی قبل اس کے کہ وہ بیدار ہوتا۔ اس جرم توہین کی وجہ سے وہی گھر اس کے لیے آگ بنا، اور آگ کے شعلوں نے اسے جلایا، اور اللہ تعالی کی آیت کی تفسیر ثابت ہوئی۔ وہ فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے گا ہم خود ہی اس کا بندوبست کر لیں گے، خواہ براہ راست کرے خواہ وہ کسی کو اس کام پہ لگا دے۔ رب ذوالجلال کی قدرتیں کامل ہیں، اور ایسا ہر دور کے اندر ہوتا آیا ہے، یہاں تک کہ اس پر اللہ نے مختلف جانوروں کو، حیوانوں کو، مختلف مخلوقات کو اللہ نے اس ڈیوٹی پر لگایا، اور اس کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر بڑی روشن ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حالات پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، الدرر الکامنہ۔ 8ویں صدی ہجری کے جو بڑے بڑے مفسر، محدث یا علمی روحانی شخصیات تھیں ان کے حالات میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو زین الدین ربیعی کے حالات لکھے ہیں اس میں یہ ہے کہ جمال الدین ابراہیم بن محمد طیبی یہ کہتے ہیں کہ منگول جو تھے ان میں سے کچھ طبقہ منگولوں کا تنصرہ، وہ نصرانی بن گئے، انہوں نے نصارہ کا مذہب، عیسائیوں کا قبول کر لیا۔ فحاضر عندہ جماعت من کبار النصارى، تو جب جو امراء تھے منگولوں کے، تاتاریوں کے، ان میں سے کچھ اس طرف چلے گئے نصارہ کے مذہب کی طرف، تو نصارہ کے مبلغین کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور ان کا اجتماع ہو رہا تھا۔ فجعل واحد منہم ینتقص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی بری طبیعت کی بنیاد پر ان نصارہ میں سے ایک نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ تنقیص کرنا شروع کر دی، توہین کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبُ صَيْدٍ مَرْبُوط، نزدیک ہی ایک کارکن تھا، وہ جگہ جہاں پروگرام ہو رہا تھا وہاں کوئی انسان تو مومن نہیں تھا، سارے دین کے باغی تھے،
لیکن ایک جانور تھا، جانوروں میں سے نام لوں تو سب سے برا جانور ہے جس کو ہم کتا کہتے ہیں۔ کتا تھا، شکاری کتا، کہتے ہیں کہ ہونا کا کلب و صید، شکاری کتا تھا، اور شکاری کتا کھلا بھی نہیں تھا، مربوط باندھا ہوا تھا۔ شکاری کتا وہاں قریب باندھا ہوا تھا جہاں میرے آقا علیہ السلام کی توہین نصارہ منگولوں کے اجتماع میں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں فلما اکثر من ذالک، جب اس کی بک بک میں اضافہ ہوا، کتے سے صبر نہ ہو سکا، وَصَبَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ فَخَمَشَهُ، تو کتا اگرچہ باندھا ہوا تھا، وَصَبَ کا معنی اس نے جمپ لیا، چھلانگ ماری، تو چھلانگ مار کے اس نے اگلا جو اس کا پنجہ تھا وہ اس بدبخت کے منہ پہ مارا کہ جو شان رسالت میں تنقیص کر رہا تھا، اور یوں مارا کہ اس کے پنجے سے اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور اس کے چہرے پر، اس بدبخت گستاخ کے چہرے پر خراش آ گئے اس کتے کے پنجے کی وجہ سے۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو مجمع تو سارا ان کا تھا، لیکن پڑھنے کی جو طاقت ہے، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کتے کو کیا ہوا، اچانک اچھلا ہے اور پھر اسی کی طرف ہی گیا ہے، اس کا رخ کہیں اور نہیں ہوا، اور اس کے منہ پہ اس نے جا کے مارا ہے، تو یہ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں فَخَلَّصُوهُ مِنْهُ، کتے کا حملہ زبردست بڑا تھا کہ سارے اٹھے اور بڑی مشکل سے کھینچ کے انہوں نے پیچھے کیا کتے کو، اگرچہ باندھا ہوا تھا۔ جب کتے کو پیچھے ہٹا کے فارغ ہوئے، فقال بعض من حضر، جو وہاں موجود تھے ان میں سے ایک بول پڑا، اس نے کہا ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتے نے جو حملہ کیا ہے تو اس لیے کہ تو نے توہین رسول علیہ السلام کی تھی، جو تو نے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ لفظ بولے، کتے سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دیکھو کبھی انسانوں سے کتے بھی سبقت لے جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ وہ کتا کہنے کو تو کتا ہے، مگر اس کا کردار کتنا ہے کہ جس میں غیرت اتنی تھی کہ کتا ہو کے بھی اسے سمجھ آئی کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو اس پر فوراً گرفت ہونی چاہیے، یہ کیوں بک بک کر رہا۔ کتا اس کو پیچھے ہٹایا گیا، لیکن کتے کا میسج پڑھ لیا گیا کہ اس میں یہ غیرت کیوں آئی ہے، اس نے یہ حملہ کیوں کیا ہے۔ قال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم نے توہین کی اس کا سبب ہے، یہ مزہ چکھانے کے لیے تیری طرف آیا ہے۔ اب بدبخت تھا وہ بولنے والا، اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، اور ایسے موقع پر جو جانبدار یہود کا میڈیا ہے وہ اس طرح ہی کرتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، وہ اگر اس کو کچھ رنگ دینا چاہتے ہیں۔ فقال کلا، اس نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے گستاخی کی تو پھر اس کتے نے مجھے حملہ کیا، یہ نہیں ہے۔ بل ھذا الکلب عزیز النفس، یہ کتا میں اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا حساس ضدی کتا ہے، تھوڑا سا بھی کوئی اس کی طرف اشارہ کرے تو ٹوٹ پڑتا ہے۔ رانی اشیر بیدی، اس نے مجھے دیکھا کہ شاید میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اشیر بیدی، میرے ہاتھ سے میں اشارہ کر رہا ہوں، اس نے یہ سمجھا ہے۔ فظن انی ارید ان اضربہ، تو اس نے گمان کیا ہے کہ شاید میں اسے مارنے والا ہوں، تو اس نے قبل اس کے کہ میں اس کو مارتا وہ مجھ پہ حملہ آور ہو گیا، وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بدبخت گستاخ نے یہ رنگ دیا کہ یہ ناموس رسالت کے لیے اس نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے حملہ کیا، اپنی ذات کی عزت کے لیے اس نے مجھ پہ حملہ کیا، کہ اس نے سمجھا کہ شاید میں اس کو مارنے والا ہوں، اس بنیاد پر یہ مجھ پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ بات اس نے اس انداز میں گول مول کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔
ثم عاد الى ما كان فيه فاطال، پھر اس بدبخت نے ایک بات چھیڑ دی ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف، اور فاطال، لمبی گفتگو اس نے شروع کر دی توہین کی۔ اب کتا پہلے سے ریڈ الرٹ ہو چکا تھا، اس انداز میں فواسب الکلب مرتن اخرى، تو کتے نے دوبارہ جمپ لیا۔ اب پہلے سے سخت جمپ تھا، پہلے تو صرف پنجہ پہنچا آگے گستاخ کے منہ تک اور لوگوں نے پیچھے ہٹا لیا، اب کتے نے پالیسی بدل لی کہ بچ نہیں سکے گا اب مجھ سے۔ فقبض على زردمته، اس نے آگے بڑھ کے تھوڑی کے نیچے جو گردن جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں سے کتے نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ دیکھو کارکن کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کیسے جذبہ ہے اور کیسے عشق ہے مخلوق میں۔ ارے سب سے نکما تو کتے کو ہی کہتے ہو کہ فلاں کتا ہے خسیس ہے حقیر ہے، مگر اس دربار میں کتے بھی اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں کردار ادا کر کے۔ اب دوبارہ توہین ہوئی، کتے نے اب جگہ سے پکڑا اور یوں پکڑا کہ جب اس نے پکڑ لیا اس کو نیچے گرا لیا اور کھینچ رہا تھا اس کو، سارے کتے کو مار رہے تھے، کتے نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جتنے ڈنڈے مارو اس کی گردن اس کا سر اتارے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا۔ روایت میں لکھا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ کے اندر فقلعها، کتے نے اس وقت تک منہ کھولا ہی نہیں جب تک کہ سر تن سے جدا نہیں ہوا۔ دیکھو جانور بھی اتنی غیرت رکھتے ہیں اور وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا پرچہ کس کس کے خلاف ہوگا؟ بجلیاں بھی آئیں گی اور خاکے بنانے والے بچ نہیں سکیں گے۔ اگر کوئی انسان نہیں نکلے گا تو کتے انہی کے پالے ہوئے وہ سرکار کے دربار سے وفا کریں گے، وہ نکلیں گے، وہ بدلہ لیں گے۔ فمات من حینہ، راوی کہتے ہیں کہ منٹ سے پہلے جان نکل گئی گستاخ کی۔ کتے نے بر وقت ایکشن کیا تو کیا ہوا؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ گستاخ جب مارا گیا کتے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب کتا کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے اسے کہ ہم تو جس کی مذمت کریں اسے کتا کہتے ہیں، اور یہ تو مرمت کر رہا تھا گستاخوں کی۔ ہاں میں کہتا ہوں نام کا کتا ہے، کام کا کتا نہیں ہے۔ اس نے، اس کارکن نے جس وقت یہ کام کیا فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوُ 40,000 من المغول، اس کے اس کردار سے 40,000 منگولوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسلم بسبب ذالک، تو کیسے تبلیغ ہے اس کی، کیا انداز ہے کتا، مگر مفید کتنا ہوا؟ 40,000 جہنمیوں کو جنتی بنا گیا۔ ایک گستاخ کو واصل جہنم کر کے 40,000 جہنمیوں کو جنتی بنا گیا، انہیں کلمہ پڑھا گیا۔ تو اس واسطے آج جو عالم کفر کے حربے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں کہ ناموس رسالت کہ موضوع کو دبا دیا جائے اور جو بولتے ہیں معاذ اللہ ان کو روک دیا جائے، تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ یہاں بڑے پہرے دار ہیں، انسان کی سعادت ہے کہ پہرا دے، ورنہ ان کی جگہ اللہ اور مخلوقات بھی بھیج سکتا ہے، اور بھی اس کی قدرت کے تحت ہیں، تابع ہیں، سب ناموس رسول اللہ السلام کے لیے پہرا دینے کو وہ تیار پھرتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ گستاخ ضرور ملیا میٹ ہوں گے اور میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا لہراتا ہی رہے گا۔ امام شہاب الدین ابشیری نے اپنی کتاب المستطرف کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 34 پر، میں یہ سبق پھر تازہ کرنا چاہتا ہوں
کہ بحرین میں چھوٹے چھوٹے بچے نکلے تھے کھیلنے کے لیے، یلعبون بالسوالجۃ، ہاکیوں سے کھیل رہے تھے، ہاکیوں سے، یعنی یہ سیال کوٹ والی بنی ہوئی ہاکیاں تو نہیں تھیں، ویسے جس طرح کی کھنڈی ہوتی ہے اس طرح کی ہاکیاں تھیں ان کے پاس، کھنڈیاں لے کر وہ کھیل رہے تھے۔ وَأُسْقُفُ الْبَحْرَيْنِ قَائِدٌ، اور قریب ہی بحرین کا سب سے بڑا پادری بیٹھا ہوا تھا۔ اب بچے کھیل میں تھے، فَوَقَعَتِ الْكُرَّةُ عَلَى صَدْرِهِ، وہ بیٹھا تھا، کسی نے گیند کو مارا ہاکی سے، وہ جا کے اس پادری کے سینے پہ لگا تو لگنے والی جگہ پہ ہی، بہرحال اسے غصہ آ گیا، فَأَخَذَهَا، اس نے وہ گیند پکڑ لی، جب پکڑی، فَجَعَلُوا يَطْلُبُونَهَا مِنْهُ، تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل میں شوق رکھتے تھے، انہیں شوق تھا کہ ٹائم ہے کھیل کا، گیند ہو تو کھیلے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے پادری کے پاس، فَجَعَلُوا يَطْلُبُونَهَا مِنْهُ، اس سے مانگ رہے تھے کہ ہماری گیند واپس کرو، فَأَبَا، اس نے انکار کر دیا، گیند دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ زمانہ 15ویں صدی کا نہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو خلیفہ راشد کا زمانہ ہے، تو یہ بچے جو کھیل رہے تھے یہ مسلم امہ کے نوخیز بچے تھے، یہ کہیں بریلی شریف سے پڑھ کے بحرین میں نہیں گئے تھے، یہ خلیفہ راشد کے زمانے کے صحابہ کے بیٹے تھے۔ بچوں کو جو بات بچوں کی زبان سے نکلے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری قوم کی آواز ہے، یہ تو بچہ بچہ کہتا، یعنی گراس روٹ سے یہ بات چلی ہے۔ جب بچے بھی کوئی بات کرنا شروع کر دیں تو بچوں نے دیکھا کہ گیند لینی ہے تو کوئی طریقہ اختیار کریں، یہ ضدی ہے، گیند دے ہی نہیں رہا۔ انہوں نے وہی کہا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ اگر کہوں تو بریلوی انداز میں مانگ رہے تھے، اگرچہ اس وقت یہ لفظ متعارف نہیں تھا، آج لوگ کہتے ہیں یہ سنی، یہ بریلوی ہیں، میں کہتا ہوں جس وجہ سے ہمیں وہ بریلوی کہتے ہیں، اگر یہ وجہ ہے بریلوی ہونے کی تو یہ نظریہ تو صحابہ میں بھی موجود تھا، پھر وہ بھی بریلوی ہی ہے۔ اب بچوں نے گیند مانگنی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا، کہنے لگے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، کہنے لگے ویسے نہیں دیتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی گیند دے دے۔ یہ بچوں کی بات ہے، مگر حقیقت کی بات ہے کہ بچوں کی نہیں سچوں کی بات بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گیند دے، یعنی کھیلنے کا وقت ہے، انہیں تو اس وقت یہ ہے کہ گیند ملے، وہ کوئی یعنی کسی مذہبی تقریب کے اندر نہیں تھے کہ کہیں نماز کے بعد استغاثے کی دعا مانگ رہے ہوں، لیکن ماؤں نے پکوا اتنا دیا تھا کہ جب کام نہ ہوتا ہو یہ نام لے تو کام ہو جائے گا۔ دیکھو بچے بچے کی زبان پر وہ نظریہ ہے جو آج بریلوی کی زبان پہ ہے، سنی کا جو نظریہ ہے۔ بحرین کے بچے دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیند لینے کے لیے طریقہ کیا استعمال کر رہے ہیں، پادری سے کہتے ہیں، ایک نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ملعون ہے، پادری ہے، گستاخ ہے، منکر ہے، اس نے کہا کہ جو بھی ہے سرکار کے نام کا ادب کرے گا، تو ہم سرکار کے صدقے گیند مانگتے ہیں۔ سألتک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد سرکار کے صدقے، سرکار کے وسیلے میں مانگتا ہوں، الا رددتها علینا، ویسے نہیں دیتا تو سرکار کے صدقے ہی ہمیں گیند دے دے۔ فابا، وہ بدبخت تھا، اس نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، وسب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آگ لگی کہ یہاں بچہ بچہ ان کا نام لیتا ہے، اور بچہ بچہ ان کے نام کے وسیلے سمجھتا ہے اور نام کے واسطے پیش کرتا ہے۔ تو بدبخت تھا چوٹی کا، چلو گیند نہیں دینی تھی تو نہ دیتا، بک بک تو نہ کرتا آگے سے، تو اس پادری نے آگے میرے آقا علیہ السلام کو گالی دے دی، سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو اس نے گالی دی، جو سرکار کے نام کی وجہ سے۔ اب ایک طبقہ ہے جو نام کا اتنا ادب کرنے والا ہے کہ نام کے صدقے اپنی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں کہ گیند دے دو، اور دوسرا ہے اسے آگ لگ گئی کہ یہ نام لے کے کیوں مجھ سے مانگتے ہیں،
اس نے معاذ اللہ گالی دے دی. فلما سمعوا ذلک منہ، جب بچوں نے اس سے یہ گالی سن لی ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ کھیل بھول گئے. آئے تھے کھلاڑی بننے کے لیے مگر وقت غازی بننے کا آ گیا. جب یہ انہوں نے گالی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دے رہا ہے، انہیں کھیل بھول گئی. اقبلوا علیہ بسوالیجہم، انہوں نے کہا اب گیند نہیں تیرے سر کو ہی گیند بنائیں گے. اقبلوا علیہ، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. بسوالیجہم، اپنی ہاکیوں کے ساتھ. اب وہ بڑی عمر کا ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چونکہ آگے جو لفظ آئے گا روایت کے اندر اس میں غلمان کا لفظ ہے. بالکل نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی کوئی بالغ بھی نہیں تھا ان میں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے مگر کام بہت بڑا شروع کر لیا انہوں نے. ایک بڑی عمر کے بندے کو انہوں نے اپنی آنکھوں میں گھیر لیا. یوں آنن فانن حملہ آور ہوئے کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا. بچوں نے چاروں طرف سے آنکھیاں مار کے اس کو نیچے گرا لیا. فما زال یخبطونہ حتی مات، اس وقت تک وہ آنکھیاں مارتے رہے جب تک اس بدبخت کی جان نہ نکل گئی. دیکھتے دیکھتے انہوں نے کھیل چھوڑ کے اس فریضے کی ادائیگی کی، چونکہ موقع ہی ایسا ہے. فوراً سامنے جب توہین ہوئی، بچوں سے برداشت نہیں ہوئی، جن کے نام کے صدقے سب مانگتے اس نام کی توہین ہو گئی. انہوں نے اسی کو ہی اپنی گیند بنا لیا، مارتے رہے. ما زالو، ہمیشہ یہی عمل رہا کافی دیر تک. کیسے؟ یخبطونہ، اس کے سر پہ مارتے رہے مارتے رہے حتی مات لعنہ اللہ، یہاں تک کہ لعنتی مر گیا. اب دن دہاڑے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گستاخ کا بھیجا نکال دیا. اور دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کیس دربار عمر میں پہنچا. نصرانی کیس لے کے گئے. عمر تم عادل امیر المومنین خلیفہ راشد کہلاتے ہو، یعنی یہ کہتے ہوں گے تمہارا دعویٰ ہے نیل کے کنارے میں بکری کے بچے کی بھی حفاظت کروں گا، کتا بھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا. تم انسانوں پہ اتنے حیوانوں کے حقوق ادا کرتے ہو تو تمہارے عہد میں تو انسان مارے جا رہے ہیں، دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں. دن دہاڑے ہمارا پادری مارا گیا ہے، ہمارا لیڈر مارا گیا ہے، تمہارے بچوں نے مار دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دین کی سمجھ کون رکھتا ہوگا؟ کہہ سکتے تھے کہ لاؤ ان بچوں کو، انہوں نے ماورائے عدالت کیوں قتل کیا؟ عدالت عمر کی ادھر ہے، یا اپنی عدالتیں لگاتے پھرتے ہیں گراؤنڈوں میں. کہتے ان بچوں نے کیوں نہیں پوچھا بحرین کے مفتی سے کہ مفتی صاحب اب ایسے اگر ہو جائے تو پھر حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی کا دروازے نہیں کھٹکھٹایا، عدالت کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، اور گستاخ کو بچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کہیں بھاگ کے کسی اور ملک چلا جاتا. فوراً بچوں نے جو کچھ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر آگے فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے جب یہ سنا، آپ نے سننے کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا وہ تو بعد کی بات ہے. جو صحابہ پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے. کہتے ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمہ کا فرحی بقتل الغلمان الاسقف. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی عمر فاروق کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اس گھڑی ہمیں خوش نظر آ رہے تھے. فواللہ، خدا کی قسم ہے، ما فرحا بفتح ولا غنیمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بڑی ہوئی. کیسر کے خزانے، کسرا کے خزانے سارے پہنچے، اور ان پر خوشی بھی تھی
کہ انہوں نے وہ کوئی گھر نہیں رکھنے تھے، سارے دین پر لگا دیے، سب اسلام کے لیے وقف کیے۔ خوشی ہوئی کہ اتنے ہزار مربع میل میں نے فتح کر لیا، اتنے لاکھ مربع میل تک اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑے سے بڑا ملک فتح ہونے پر اور بڑے سے بڑا خزانہ پانے پر حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا خوش بچوں کے اس کردار پہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے گستاخ مارا ہے اور فی الفور مارا ہے، فوراً ماورائے عدالت کاروائی قرار دے کر ان کو دہشت گرد نہیں قرار دیا حضرت عمر نے کہ عدالت میری ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ معاملہ ایسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی ہوئی، ابھی فیصلہ تو بعد میں کرنا ہے، اور بظاہر عدالت کے تقاضے یہ تھے کہ جب کیس آیا ہے تو اس کیس کے لحاظ سے جو مظلوم طبقہ بظاہر بنا ہوا ہے ان کے لیے حضرت عمر کچھ تو اپنا خوشی کو روک کے رکھتے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ بولتے کہ کوئی نہیں، میں بلاتا ہوں بچوں سے، پوچھتے ہیں ایسا کیوں کیا، اتنا ہی جملہ بول دیتے بظاہر اگر کوئی تقاضا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اتنا بھی نہیں بولا، بلکہ خوشی کو روک نہ سکے، زبان سے بولے نہیں تھے ابھی کہ خوشی چہرے سے ٹپکنا شروع ہو گئی۔ واللہ ما فرحا بفتح ولا غنیمہ کفرحت ہی بقتل الغلمان، جو بچوں نے پادری کا بھیجا نکالا تھا اس کو عمر فاروق کسریٰ کی سلطنت اور کیسر کی سلطنت کی فتح سے بڑا اقدام قرار دے رہے تھے کہ وہ فتح ہونے سے اسلام اتنا نہیں پھیلے گا جتنا ان بچوں کے فوری ایکشن سے اسلام پھیلے گا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو زبان سے بولے نہیں تھے، خوشی چہرے سے نظر آ رہی تھی، وقال پھر بول پڑے۔ کیا جملہ بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الان عز الاسلام، اب اسلام غالب ہو گیا ہے۔ الان، اب کب؟ جب بحرین کے بچوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ بحرین کے بچوں نے گستاخ کو 2 منٹ بھی نہیں دیے، بحرین کے بچوں نے گستاخ کو قتل کر کے بڑوں تک بات پہنچنے ہی نہیں دی۔ اپنی طرف سے ان کا جو انداز تھا عشق کا، حضرت عمر کہتے ہیں الان عز الاسلام، اب ہوا اسلام غالب، اب ہے اسلام غالب، اب اسلام غالب ہو گیا۔ جس دن کسریٰ کی حکومت تختہ گرایا تھا، کیسر کا تختہ گرایا تھا، اس دن یہ جملہ نہیں بولا تھا کہ آج اسلام غالب ہوا ہے، جس دن بچوں نے وہ سورما مارا ہے اور توہین نبی کا بدلہ فوراً لیا ہے، حضرت عمر نے کہا آج اسلام غالب ہو گیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بیان کی کہ کیوں غالب ہو گیا۔ اگلے جملے میں وجہ بیان کی، کہتے ہیں انا اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا۔ فرمایا بچے چھوٹے تھے، طفل کا معنی تمہیں آتا ہے نا، یہ روضۃ الاطفال ہے، مدینۃ الاطفال ہے، طفل کا تو سب کو معنی آتا ہے نا، طفل بچہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے صغار کی قید بھی لگائی کہ یہ نہ کوئی سمجھے کوئی بڑے تھے، بڑے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، یہ تھے بالکل چھوٹے چھوٹے، اطفال تھے مگر صغار تھے، اطفال بھی صغار تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان اطفالا صغارا، اور اگر عزا کے اندر اس کو داخل کریں گے پھر انا پڑھیں گے، اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له۔ ذرا خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نبی علیہ السلام کو جب گالی دی گئی تو انہیں فوراً غصہ آیا، غاضبوا، غصے میں آئے، اور صرف غصے میں نہیں، وانتصروا، انہوں نے توہین کا بدلہ بھی لے لیا۔ تو جب چھوٹے بچے قرض نہ بننے دیں، فوراً قرضے اتاریں، فوراً بدلہ لے لیں، تو عمر کہتے اسلام غالب نہیں آیا تو پھر کیا ہوا؟ غالب آ گیا، تبھی تو انہوں نے بدلہ لے لیا۔ اطفالا صغارا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له
ان کو غصہ آ گیا تھا، وانتصروا، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نصارہ کو دلیل بھی بتائی اپنے فیصلے کی۔ اگلے جملے میں فیصلہ ہے، دلیل پہلے بیان کر دی۔ فیصلہ کیا ہے؟ فَأَهْدَرَ دَمَ الْأُسْقُفِ، آپ نے فرمایا کتے کی موت مر گیا تمہارا پادری، اس پر نہ بچے گرفتار ہوں گے، نہ انہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، نہ انہیں کوڑا مارا جائے گا، نہ ہی ان کو جھڑکی دی جائے گی، نہ ہی ان پہ جرمانہ ڈالا جائے گا، نہ تمہارا پادری کتے کی موت مرا، اس کا خون ضائع چلا گیا۔ عمر عدل کرتا ہے، اگر ناحق بکری کا بچہ بھی کوئی مارے گا تو مواخذہ ہوگا، اور ادھر بندہ مارا گیا ہے مگر ناحق نہیں مارا گیا، جرم تھا اس کا اور جرم کی وجہ سے مارا گیا، اور جو اس نے جرم کیا اس کی سزا یہی تھی جو بچوں نے دے دی۔ لہذا امیر المومنین جیسا بندہ کہ جو تجویز پیش کریں تو آیت کا نزول ہو جائے۔ سرکار فرمائیں اگر میرے بعد نبی بن سکتا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ امت کا محدث، صاحب الہام، سب سے زیادہ جنہیں الہام ہوتا ہے امت میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عدالت عمر آج بھی دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچوں پر کوئی کیس نہیں ہے، بچوں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اہدرا دمن، اس کو فرمایا رائگاں چلا گیا اس پادری کا خون۔ اس نے خود اپنی حفاظت کا جو حلف تھا، اس کو اسلامی سلطنت نے دینی تھی حفاظت، یہ خود اس کے خلاف اس نے آواز بلند کر دی تھی۔ تب تک یہ محفوظ تھا، اس کی جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا۔ اس کو تھپڑ اگر لگتا یہ بات کہنے سے پہلے تو بدلہ لیا جاتا، تھپڑ کا بھی بدلہ لیا جاتا، مگر جب اس نے توہین کی ہے، اس نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اس نے ہمارے ضابطے ختم کر دیے ہیں، اس نے جو ہم نے اس کو سیکورٹی دیتی اس نے وہ سیکورٹی خود ہی واپس کر دی ہے، تو میرے ملت کے ان سپوتوں نے، بحرین کے ان بچوں نے میرے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میں نے جو ذمیوں کو معاہدہ کیا ہوا ہے، اس بندے نے، پادری نے خود وہ معاہدہ توڑا تھا۔ جب اس نے توڑا ہے تو بچوں نے پھر اس کو نہیں چھوڑا، انہوں نے وہ کام مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نزل اسلام، پادریوں اب بات نہ کرو، اسلام غالب آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اگر گہرائی میں دیکھیں تو دلیل کیا ہے؟ کہا بچے تھے چھوٹے، اب اس لحاظ سے ان کو چھوٹا نہیں کہتے کہ غلطی ہو گئی ان سے، بچے تھے چھوٹے، تو جو انہوں نے کیا کرنا ہی تھا انہوں نے۔ کیوں؟ فرمایا شتم نبیہم، ان کے نبی پاک کو گالی جو دی گئی تھی۔ اب یہ انداز ہوگا نا نصارہ کا، کہیں گے کہ اس پادری نے تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، کسی بچے کو تماچا نہیں مارا تھا اور بچوں نے اس کو بھیجا نکال دیا۔ تو حضرت عمر بتا رہے تھے تماچا مارتا تو چھوٹی بات تھی، سرکار کی گالی یہ بڑا معاملہ ہے۔ کہ شتم نبیہم، بچوں کی ماں کو تو گالی نہیں دی گئی تھی، باپ کو گالی نہیں دی گئی، نبی کو گالی دی گئی تھی۔ دیکھو نا جرم تو دیکھو نا، جو اس پادری نے کیا وہ جرم تو دیکھو۔ شتم نبیہم، جن بچوں کے نبی کو گالی دی گئی ہو تو وہ بچے روکے کیسے جان؟ تو وہ تو غصے میں آنے تھے، ان کا جذبہ تو بے قابو ہو نہیں تھا۔ شرم تو اسے کرنی چاہیے تھی کہ یہ گالی نہ بکتا، جب اس نے گالی دے دی ہے تو شتم نبیہم، بچوں کے نبی کو گالی دی گئی تھی، کوئی عام تو بات نہیں تھی۔ فغضبوا، وہ غصے میں آ گئے، اس گالی کی وجہ سے غصے میں آئے، ویسے تو نہیں آئے۔ فرمایا وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لہذا بچے اس لیے بے قابو ہو گئے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب نبی کی کوئی توہین کر رہا ہو تو دیکھنے والا کتنا ہی گیا گزرا ہو، اگر کلمہ گو ہے، مومن ہے، تو پھر اس سے توہین برداشت نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے بدن کے ٹکڑے ہزار ہو جائیں وہ اپنے ٹکڑے کروا لیتا ہے، مگر محبوب کی شان پہ پہرا دے کے ہی رہتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج اس موضوع پر گفتگو کا کافی لمبا سلسلہ تھا، لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔
اللہ کا فضل ہے کہ یہ اذان بلند کرتے کرتے کئی سال ہمارے گزر گئے اور اس کی قیمت ہم کئی مواقع پر ادا کر چکے اور انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے، اور جو بھی ہو جائے، جان تک بھی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں، چھوٹی قیمت ہے، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کروڑوں جانیں نثار کر دی جائیں تو پھر بھی کوئی احسان نہیں ہے، پھر بھی یہ ان کا فضل ہے کہ وہ ہماری جانیں اپنے دربار میں قبول کر لیں۔ مغرب کی طرف سے جو گستاخانہ خاکے بنے، اس کے لحاظ سے جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں وہ بھی میرے پاس پوری فائل ہے، اور ہم اس میں سے ہر بیان کا جواب چوکوں میں، پریس کانفرنسوں میں دے رہے ہیں، خواہ وہ اوباما کا ہو، ڈیوڈ کیمرون کا ہو یا جس کا بھی ہو، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ 22 مارچ کو ملین کانفرنس مینار پاکستان پہ منعقد کر کے ہم پھر بھرپور طریقے سے ویسٹ تک اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ آج ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اس مسجد رضا مجتبیٰ سے ریلی نکلے گی تحفظ ناموس رسالت کے لیے، اور وہ شہر کی دیگر ریلیوں کے ساتھ جا کے شریک ہوگی۔ تو یہ موقع ہے کہ نماز کے بعد کوئی بھی آگے پیچھے نہ جائے، اس ریلی میں شرکت کو سعادت سمجھتے ہوئے اس میں آپ شرکت کریں۔ میں اگر اس موضوع پہ بات کروں تو پھر گھنٹہ لگ جائے گا کہ ریلی میں آج شرکت یا اس موقع پر ملک میں یا عالم اسلام میں شرکت کتنا بڑا فریضہ ہے، اور اگر قضا ہو گیا تو کل کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، وہ ایک جدا موضوع ہے۔ میں پورے وثوق سے قرآن و سنت سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، نمازیں برباد ہو جائیں گی، روزے ختم ہو جائیں گے، حج کا ثواب اجڑ جائے گا، جو شخص ان خاکوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کسی نہ کسی طرح نہیں کرے گا۔ وہ صوفی جو آج حجرے میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنی صدائے احتجاج گستاخوں کے خلاف بلند نہ کی، قیامت کے دن یہ پیپر ضرور ہوگا کہ جب 50 لاکھ خاکے بنے تھے تم اس وقت کہاں تھے؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ کیا تم نکل نہیں سکتے تھے؟ کیا تمہیں زیادہ مصروفیات تھیں؟ جو اللہ نے فرمایا تھا جبریل کو فلاں بستی کو الٹا کرو، تو جبریل کہنے لگے ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تو بڑے صوفی صاحب ہیں، سیکنڈ بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اس صوفی سمیت بستی الٹی کرو۔ نمازیں رائگاں ہیں، روزے فضول ہیں، کیوں؟ فرمایا ان وجہہ لم یتمر فی ساعۃ قط، جب ضرورت پڑی تھی میرے دین کو، حرمت پامال ہو رہی تھی دین کی، اس صوفی کو تو غصہ ہی نہیں آیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا۔ جبریل اس نے اگرچہ 1 سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا، اتنی نیکیاں ہیں، مگر سب فضول چلی گئیں، کیوں؟ وقت آنے پر اس کو غصہ ہی نہیں آیا تھا۔ تو اگر چہرے کا رنگ بدلے، حاضری لگ جائے، نمازیں محفوظ ہو جائیں، روزے محفوظ ہو جائیں، اور اگر رنگ نہ بدلے، سب کچھ لٹ جائے، تو مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر اللہ کس کو عزت دینے والا ہے؟ وہ عزت نہ کعبے کی ہے نہ عرش کی ہے، جو عزت میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اور خاکوں والوں نے اس عزت پہ حملہ کیا، اور جو اس عزت کے خلاف جسے غصہ ہی نہیں آیا، چہرے کا رنگ نہ بدلے، ارے رنگ بدلنے سے، غصے سے اگر حاضری لگ جائے اور پوری زندگی کی نیکیاں محفوظ ہو جائیں، تو ریلی میں چلنے سے، نعرہ لگانے سے تو کیا اچھی نہیں حاضری لگ جائے گی؟ تو موقع ہے کہیں قضا نہ ہو جائے، سارے اس میں شرکت کریں، اپنے غم و غصہ کا اظہار کریں۔ سرکار اس کے محتاج نہیں، ان کی عظمت کا جھنڈا تو عرش پہ لہرا رہا ہے، ہم محتاج ہیں کہ ہم کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، کل قیامت کے دن مواخذہ نہ ہو یا اس سے پہلے مواخذہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے تمام احباب شرکت کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔